مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے نہیں تھے، داماد تھے۔ داماد کو لوگ نسبتی اولاد کہتے ہیں، لیکن اس نسبت کے باوجود، بیٹے نہ ہونے کے باوجود، اس نسبت کی وجہ سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے کتنے مبالغے سے کام لیا۔ یہاں تک کہ شیعوں کے ایک گروہ نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گئے، اور شیعوں کے بعض فرقوں نے یہ کہا کہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا چاہتے تھے، غلطی سے حضور کے پاس آ گئے۔ تو آپ سوچئے کہ داماد ہونے کی وجہ سے جب اتنی فکری گمراہی پھیلائی گئی، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے زندہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے وہ نبی نہیں بنائے جاتے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، تو آپ سوچئے کہ ان کے نام پر کتنے فتنے پیدا کیے جاتے۔ تو قرآن نے صاف کر دیا کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، کسی مرد کو آپ کی اولاد میں سے زندہ باقی رکھا ہی نہیں گیا، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیا، رسول اور خاتم النبیین۔ اگر سیدھے کہہ دیا جاتا کہ آپ خاتم الرسل ہیں، آپ رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، تو ہماری ناقص عقل کے لحاظ سے بات کافی ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، اللہ نے مستقبل میں پیدا ہونے والے فتنوں کو قلع قمع کرنے کے لیے پہلے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے خاتم الرسول نہیں کہا، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اس کو مہربند کرنے والے ہیں، سیل کرنے والے ہیں، کیونکہ نبی عام ہے بمقابلہ رسول کے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا ہے۔ رسول مشرکین کی طرف جاتا ہے، اور نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی جو موحدین ہیں، مومنین ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء بنی اسرائیل یہ سب نبی تھے، مومنین کے درمیان وہ اصلاح کے لیے آئے۔ تو اگر ایسا ہوتا، خاتم الرسول کا لفظ کہا جاتا، تو لوگ اس میں بھی ایک بات تراش لیتے کہ رسالت آپ پر ختم ہوئی ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، اور لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے، جھوٹی نبوت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا کہ خاتم النبیین، آپ سلسلہ نبوت کو سیل کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم کے معنی مہر لگا کر کسی چیز کے جاری کرنے کے نہیں ہیں۔ خاتم کے معنی اصل میں کسی چیز کو بند کر دینے کے۔ پہلے زمانے میں جو خط لکھے جاتے تھے تو لفافے کے اوپر ایک سیل لگا دی جاتی تھی، اس پر مہر بھی لگا دی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ کسی اور کی لگائی ہوئی سیل نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، جب آپ دوا کر لیتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سیل ہے یا نہیں ہے۔ اس سیل کو اصل میں خاتم کہا گیا ہے۔ خطوط پر جو نیچے مہر لگائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہر سے خط جاری ہو رہا ہے۔ اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ خط کا مضمون یہاں مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد آدمی اس میں کوئی چیز بڑھا نہیں سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا ہے، اور آپ پر سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا، ختم ہو چکا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی خود تشریح کر دی۔ آج کل جو قادیانی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مہر سے نبوت جاری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے خود وضاحت کر دی
خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا ایک خاص غزوے کے موقع پر کہ تم میرے مقابلے میں حضرت ہارون ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں حضرت ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی قربت کا آپ نے اظہار کیا لیکن نبوت کی نفی کر دی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو فراست ایمانی تھی اور مزاج نبوت تھا، انبیاء کے مزاج سے ہم آہنگی تھی، اس کو حضور نے ذکر فرمایا لیکن نبوت کی نفی فرما دی۔ تو رسول پر جو ایمان لانا ہے اس میں سے ایک بنیادی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ کو ایک مانتا ہو، تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہو، افضل الانبیاء مانتا ہو، لیکن حضور کے بعد نبوت کو ممکن سمجھتا ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ اگر حضور کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی آدمی اس سے معجزہ مانگے تو یہ معجزہ مانگنا بھی کفر ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبوت کو ممکن سمجھا ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو یہ ایمان کے 3 اہم ارکان ہیں: اللہ کی ربوبیت پر ایمان، دین کی ضروریات پر ایمان، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔ ہمیں خود ایمان پر قائم رہنا ہے اور ہمیں لوگوں کے ایمان کو بچانا ہے، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج مختلف جہتوں سے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایسے ترانے ایجاد کر رہے ہیں، ایسی نظمیں ایجاد کر رہے ہیں، ایسے نعرے ایجاد کر رہے ہیں کہ جو واضح طور پر مشرکانہ ہیں۔ وہ اب دیکھیے بہت سے مسلمان، خاص کر مسلمان لیڈر، نماز روزہ بھی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں بھگوان رام۔ اب سوچئے، کیا رام بھگوان ہیں؟ کیا رام معبود ہیں، عبادت کے لائق ہیں؟ حقیقت میں تو ہندو مذہب میں بھی رام کو بھگوان نہیں مانا گیا، لوگوں نے آج کل کہنا شروع کیا ہے، لیکن کیا مسلمان کی زبان سے ایسی بات نکلے؟ یہ بات کسی درجے میں روا ہو سکتی؟ کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلمان جا کر مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پانی چڑھاتے ہیں۔ سیاسی ضرورت کے تحت آپ اپنے، اور سیاسی ضرورت نہیں بلکہ اسلام نے اس کی اجازت دی، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیجیے، محبت کا معاملہ کیجیے، لیکن اپنے وجود کو گم کر دیجیے، یہاں تک کہ اپنی متاع ایمان کو لٹا دیجیے۔ نہ ہمارے ملک کا دستور ہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے اور نہ یہ کسی بھی طرح عقل کی بات ہو سکتی۔ بہت سے مسلم مینجمنٹ اسکول ہیں، اس میں وندے ماترم کا ترانہ پڑھوایا جا رہا ہے، حالانکہ بار بار یہ بات آ چکی ہے۔ وندے ماترم، وندنا یعنی سنسکرت زبان میں یہ عبادت کے معنی میں ہے۔ وندے ماترم کے معنی یہ ہے کہ اے میری ماں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، مادر وطن میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اب سوچئے، کیا اسلام میں زمین کی عبادت تو کجا اپنی حقیقی ماں کی بھی کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابی نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کے لیے جھک سکتا ہوں، تو آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے مشرکانہ تعبیرات اور مشرکانہ تصورات داخل ہوتی جا رہی ہیں مسلمانوں میں۔ دین کا کارواں رواں دوا، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں